हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और खूबसूरत दिन के लिए और इन सुहाने लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा। हमारे बहुत से ऐसे मसीही भाई बहन हैं जिनको अक्सर दुआ करते हुए अपने अल्फाज का चुनाव करना नहीं आता। तो आज हम कलाम इलाही में से इस बात को सीखेंगे, क्योंकि दुआ एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी मुनाजात, अपनी इल्तिजा अपने खुदा के सामने रखते हैं। हम पुकार ही किसी और तरह से रहे हों तो इसका हमारी ज़िंदगी में असर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है या नहीं। तो कलाम अक़दस में से इसी बात को हम सीखेंगे कि दुआ हमें मोहतात होके और अच्छे अल्फाज में, पॉजिटिव अल्फाज में ही मांगनी चाहिए, या कि जैसे मर्जी दुआ मांग ले दुआ कबूल होती है। इससे पहले कि हम कलाम अक़दस में से खुदा के इस गहरे भेद को सीखें, हम दुआ मांगे। कदूस, मेहरबान, रहीम, जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पाकरू की रहनुमाई में रब्बुल फाज तेरी हजूरी में हाजिर होते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती बख्शी और अपना इलाही कलाम बख्शा कि खुदावंद जिसमें से हम तेरे इलाही भेदों को सीख सके। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने अपना कलाम बख्शा और तौफीक बख्श के तेरे रूह की हदायत से तेरे कलाम को सीख सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम में से बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनको दुआ करनी नहीं आती। हत्ता कि मैंने ऐसे भाई बहनों से मेरी मुलाकात हुई है कि वो बुज़ुर्ग होते हैं और उनको नहीं पता होता कि हमारी दुआ क्या है। और हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ पे हमसे सवाल किया जाता है कि आप की दुआ क्या है, आप नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हो, आपका नमाज जनाजा क्या है, आपके कलमे क्या हैं। तो ये सवालात हमसे किए जाते हैं। हमसे ये भी पूछा जाता है कि आपके जब बच्चा पैदा हो तो उसके आप क्या कान में पहली बात कहते हैं। आज हम इन सब बातों पे गौर नहीं करेंगे, लेकिन आगे आइंदा आने वाले दिनों में हम इन सब बातों के लिए कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि हमारा जनाजा क्या है, कैसे हम जनाजा पढ़ते हैं, और हमारा कलमा क्या है, और हमारे जब बच्चे की पैदाइश हो तो हम उसके कान में क्या पहली बात कहें, क्या पहली कलाम की आयत कहें, या क्या ऐसी आवाज़ दें, और हम दुआ कैसे करें। सबसे जो पहला सवाल हमसे अक्सर किया जाता है वो ये है कि भाई आपकी दुआ क्या है, आप दुआ कैसे करते हैं। तो हम में से बहुत से भाई बहनों को पता ही नहीं कि हम दुआ कैसे करते हैं और हमारी दुआ क्या है। तो आज हम कलाम इलाही में से इस बात को सीखेंगे कि, और ये एक सच्चाई है, इसको हम झुटला नहीं सकते। ये सच्चाई है कि हम में से बहुत से हमारे भाई बहनों को दुआ करनी नहीं आती। तो आज हम इसी बात को सीखेंगे कि क्या दुआ के अल्फाज और उनका चुनाव कैसा होना चाहिए, हमारी दुआ के अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए, और हम दुआ कैसे मांगे। क्या हमारे मुंह से गलत अल्फाज निकल जाएं तो भी हमारे लिए वो सही हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से भाई बहनों से जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि दुआ जैसे भी मांग लो खुदा सुनता है, खुदा को हमारी सारी समझ आती है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में कि दुआ जैसे भी मांग लो खुदा सुन लेता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि अगर हम गलत तरीके से नेगेटिव अल्फाज में या इमोशनल होकर दुआ मांगते हैं तो उसका असर क्या होता है। कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे कुज़ात की किताब में उसके 11वें बाब में एक सूरमा, बड़ा ज़बरदस्त सूरमा जो कि बनी इसराइल को असीरी से निकाल के लाता है। खुदावंद उसका चुनाव करता है और वो अपने खुदा के पास जाता है, उसके सामने दुआ करता है। जब वो दुआ करता है कि खुदावंद तू मुझे फतह बख्श, आजिज़ होता है, खाकसार होता है। खुदा के सामने जाने का तरीक़ाकार ही ये है कि हम हलीम होकर, आजिज़ होकर, खाकसार होकर खुदा की हजूरी में उसके सामने जाएं। तो वो ऐसे ही जाता है और वो खुदावंद से दुआ करता है, इल्तिजा करता है कि खुदावंद तू मुझे फतह, तू मुझे सरफराजी बख्श। और जो कुर्बानी गुजरानी होती है वो कुर्बानी गुजरानता है। और वो क्या मन्नत मानता है, कलाम अक़दस में कुज़ात की किताब उसका 11वां बाब, न्यायों की पुस्तक
اس کا 11واں باب اس کی 29ویں آیت مقدسہ سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفہ میں آیا اور جلاد کے مصفہ سے بنی امون کی طرف چلا، اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا، اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا تو اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے ارویر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے، اور افتح مصفہ کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کلام اقدس میں سے یہ خدا کا برگزیدہ، خدا کا چنا ہوا، خدا کا سورما، جو کہ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے، اسیری سے نکال کے لاتا ہے، اور خدا کی روح بھی اس پہ نازل ہوئی، خدا کے وہ برگزیدوں میں شامل ہے، کیونکہ خدا کی روح ہر ایرے گیرے پر نازل نہیں ہوتی، خدا کی روح اس کے برگزیدوں پر، اس کے چنے ہوئے لوگوں پر ہی نازل ہوتی ہے۔ تو افتح پر خدا کی روح نازل ہوتی ہے، وہ خدا کے سامنے منت مان لیتا ہے کہ جو چیز پہلی میرے گھر سے نکلے گی اس کی میں قربانی دوں گا، اس کو میں سوختنی قربانی طور پر خدا کے سامنے گزرانوں گا۔ تو یہ اس بات سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری منت، ہماری دعا اور ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ بہت محتاط ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے منہ سے، ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ پاور رکھتے ہیں۔ جو ہم بیج بوتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن اگتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر اور کلام اقدس کے عین مطابق دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جب دعا کرنی نہیں آتی تو ہم اپنے بچوں کو دعا کرنی کیسے سکھا سکتے ہیں؟ میرے بھائی، میری بہن، کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم نے جنم لیا ہے، ہم نے بڑے ہونا ہے، ہماری شادی ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے اور ہم بوڑھے ہوں گے اور ہم مر جائیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد ایک اور ہے، وہ خدا نے ہماری زندگی میں پہلا مقصد رکھا ہے اور ہم اسی کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ہم اپنے خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم کلام اقدس کے مطابق خدا کی مرضی کو سمجھیں، جانیں، اور ہم دعا کرنی تبھی اچھے سے جان سکتے ہیں جب ہم کلام اقدس کی روشنی میں آتے ہیں، جب ہم کلام اقدس میں اس کے برگزیدوں کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم ایک برگزیدہ افتح جو ہے، یہ خدا کی حضوری میں جب ایکسائٹمنٹ میں آ کے منت مانتا ہے اور جوش ہو جاتا ہے، خدا کا روح اس پر، حالانکہ اس وقت خدا کا روح اس پر نازل تھا۔ تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ پہ روح نازل ہوتا ہے تو آپ صحیح ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا دیکھ لیجئے، یہ منت دیکھ لیجئے کہ افتح پر خدا کا روح اس وقت زور سے نازل ہوا تھا، تبھی بھی اس نے خدا سے ایک منت مان لی۔ اس نے کہا جو چیز خداوند اگر تو مجھے ان لوگوں پر غلبہ دے تو جو بھی چیز میرے گھر سے پہلی نکلے گی میں اس کو تیری حضور میں گزران دوں گا سوختنی قربانی کے طور پر۔ تو اب اس کو یہ ایکسائٹمنٹ میں نہیں پتا تھا، اس کی ایک ہی اولاد تھی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اب وہ جیسے جنگ جیت کے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے پہلی جو
چیز باہر آئی، پہلی جو انسان باہر آیا، جو پہلا جو جاندار باہر آیا، وہ اس کی بیٹی تھی۔ تو ہمیں آج اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعا کے جو الفاظ ہیں وہ کلام اقدس کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ کلام اقدس میں اگر دعا مانگنا ضروری نہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا مانگنی نہ سکھاتا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاسٹر صاحب ہیں، ہم اپنے پاسٹر صاحب کو کہیں کہ پادری صاحب ہمیں دعا کرنی سکھائیے۔ ہم دعا کیسے کریں؟ ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نماز جنازہ کیا ہے؟ آپ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کیسے اپنے بچے کو تربیت کرتے ہیں؟ اور آپ کے ہاں جب نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو اس کے کان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی، میری بہنوں، آج ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ اپنے بچوں کے کان میں پہلی آواز اپنے مذہب کی، اپنے اس شریعت کی، اس کے آئین اور قانون کی لگاتے ہیں، ان کے بچے کنورٹ نہیں ہوتے۔ آج ہمارے بچے کرسچن لڑکیاں لڑکے کیوں زیادہ کنورٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پیدا ہوتے ہی وہ آواز سنائی نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے، جو ان کے دماغ میں رہنی چاہیے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں۔ ہم صرف جنم لے کے مر جانے تک زندہ نہ رہیں، ہم جنم لے کے اپنے مقصد کو سمجھیں کہ میری زندگی میں خداوند نے مقصد رکھا ہے، میں کس مقصد کے لیے زندہ ہوں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی بھی نہیں آتی۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے سیکھا ہے کہ اگر ہمارے منہ سے غلط الفاظ یا ایموشنل ہو کر ہم دعا کریں تو اس کا رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دعا ہوتی ہے، وہ جیسے مرضی کر لو وہ صحیح ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم کلام اقدس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس انسان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس نے ایموشنل ہو کے منت مانی تو اس کو ایسا نہیں ہوا کہ اس کو کہا گیا نہیں یار تیری تو ایک ہی کڑی ہے، چل تو رہن دے۔ ایسا نہیں ہے، جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے اور وہ پوری ہوتی ہے۔ آج میرے بھائی، میری بہن، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا سے دعا کیسے مانگیں۔ خدا کے حضور میں اگر دعا مانگنی ہے تو اس کے برگزیدوں کو پڑھیے، ان کی زندگی پہ غور کیجئے کہ وہ دعا کیسے کرتے تھے، وہ خدا کے حضور میں کیسے جاتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہمیں کلام اقدس سے بڑا سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کلام اقدس کی روشنی میں خداوند کے انبیاء کو دیکھ کر ہم دعا کرنا سیکھ سکتے ہیں، ہم خداوند کے حضور میں چلنا سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آج اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، رحیم، زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشتا ہے۔ اے خداوند، آج تیرے حضور میں ہم نے تجھے پکارنے پر غور کیا کہ ہم تجھے کیسے پکاریں۔ اے خداوند، ہمیں توفیق بخش، ہمیں خداوند اچھے کاہن عطا فرما کہ جن سے ہم سیکھیں کہ خداوند ہم تیرے ساتھ کیسے چل سکیں، اور جو ہمیں بڑی بھوک سے، بڑی پیاس سے اور بڑی شدت سے ہمیں سکھائیں کہ اپنے خدا کے حضور کیسے ہم نے چلنا ہے۔ اے خداوند، آج سے ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم اپنے آپ کی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے بچوں کو خداوند تیرے آئین اور قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں۔ اے خداوند، آج جتنا کچھ بھی ہم نے تیرے کلام سے سیکھا ہے ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لائے۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم اس دعا کو مانگتے ہیں، آمین، آمین۔